جی میں ہوں ذوالفقار غرامانی۔ ہمایوں دلاور صاحب جو کہ جج تھے، ٹرائل کورٹ کے جج، عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ہمایوں دلاور صاحب نے سزا سنائی تھی۔ ہمایوں دلاور صاحب کو آج ابھی اس وقت ہٹا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمایوں دلاور صاحب کو او ایس ڈی بنا دیا ہے، اور او ایس ڈی بنانے کے بعد کہا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ کریں۔ ہمایوں دلاور صاحب جو کہ جج تھے ٹرائل کورٹ کے، عمران خان صاحب کی سزا کے حوالے سے ان کا ایک کردار تھا، فیصلہ دیا تھا ہمایوں دلاور صاحب نے، اور ساتھ میں یہ صورتحال تھی کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی وکلا تھے، عمران خان صاحب بھی اس میں شامل تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیس جو ہے توشہ خانہ کا کیس، یہ ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت سے کہیں اور منتقل کیا جائے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے ایک پوسٹ کی ہوئی تھی، یعنی فیس بک پہ ایک پوسٹ کی ہوئی تھی آج سے کئی سال پہلے۔ وہ پوسٹ بھی عمران خان صاحب نے نوٹس میں لائے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہمایوں دلاور صاحب نے وہ پوسٹ کی تھی۔ تب بھی ہمایوں دلاور صاحب جج تھے، تو عمران خان صاحب نے دلیل دی تھی کہ ایف آئی اے کے اندر یہ معاملہ بھی پڑا ہوا ہے۔ تو او ایس ڈی بنانے سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹرائل کورٹ کے جج جو ہیں ہمایوں دلاور صاحب، یہ کیس میرا توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ کسی اور عدالت میں بھیج دیں۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں کہ یہ فیس بک پہ ہمایوں دلاور صاحب نے میرے خلاف پوسٹ کی ہوئی ہے، اور یہ پوسٹ جو ہے یہ بذات خود ایک دلیل ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ میرے خلاف ہیں، میرے خلاف ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ایک پوسٹ لگائی تھی۔ ہمایوں دلاور صاحب جو جج تھے، انہوں نے فیس بک پہ اس پوسٹ سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میں نے نہیں لگائی، اور یہ پھر ایف آئی اے میں یہ کیس چلا بھی گیا تھا، اور ایف آئی اے کے اندر یہ معاملہ تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیجا بھی تھا۔ لیکن یہ کیس عمران خان صاحب کا ٹرائل کورٹ سے، یعنی ہمایوں دلاور صاحب سے ہٹا کے کسی اور جج کو منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور پھر جب سزا ہو چکی عمران خان صاحب کو، تو پھر بھی سپریم کورٹ کے اندر درخواست گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، گو کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو کیس ہیں وہ تو لاہور منتقل کیے جائیں یا پھر پشاور ہائی کورٹ منتقل کیے جائیں، اس لیے کہ اعتماد ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر نہیں ہے یا جج صاحبان کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو توشہ خانہ کا کیس سنا جا رہا تھا ٹرائل کورٹ کے اندر، وہ ہمایوں دلاور صاحب سن رہے تھے۔ ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ کیس وہاں سے ٹرانسفر کر کے کسی اور عدالت بھیج دیا جائے۔ ہمایوں دلاور صاحب نے اس سے پہلے میرے خلاف فیس بک پہ پوسٹ کی ہوئی تھی، تو یہ عمران خان صاحب کی درخواستیں منظور نہیں کی گئی تھی، خاص طور پہ یہ کیس جو ہے وہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا گیا تھا، اور جو فیس بک والا ایشو تھا وہ ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا تھا کہ وہ تحقیقات کریں گے، یہ بات درست ہے نہیں ہے۔ لیکن جو بنیادی کیس تھا توشہ خانہ کا، وہ واپس ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیج دیا تھا، اور پھر جیسے ہی بھیجا تو ہمایوں دلاور صاحب نے ایک ہی دن کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا، پھر عمران خان صاحب جیل چلے گئے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ریمارکس کی تھی، ریمارکس کی صورت میں جو سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایسی جلدی کیا تھی، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ریمارکس سننے میں آ رہے تھے وہ ریمارکس بھی اس طرح کے تھے۔ آج بھی یہ کہا گیا کہ ہم نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ ٹرائل کورٹ سے جو ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت سے ہی کیس ٹرانسفر کیا جائے، یعنی اس طرح آج لطیف خوسا صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے جو جونیئر جج ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مخاطب تھے کہ جونیئر جج جو ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، تو ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو انداز میں ڈیل کریں گے۔ تو ابھی جو عمران خان صاحب کو سزا سنانے والے ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی اس پہ اپنا رد عمل کیا دے گی، یا پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ اس پہ اپنا رد عمل کیسے دیں گے، کیونکہ یہ جو ان کے دلائل جو تھے لطیف کھوسہ صاحب سے پہلے جو خواجہ حارث صاحب تھے، یا عمران خان کے جو بھی وکلا تھے، یا عمران خان کے وکلا کے علاوہ عمران خان بذات خود جو تھے، ان کا یہ مطالبہ تو سزا سے پہلے کا تھا
کہ بھئی ہمایوں دلاور صاحب سے کیس ٹرانسفر کر کے کسی اور عدالت میں بھیج دیا جائے۔ عمران خان نے تو واضح کہا تھا کہ یہ میرے خلاف جج ہیں اور میرے خلاف یہ فیصلہ دیں گے۔ تو یہ فیصلہ یا یہ درخواست یا یہ دلیل جو تھے کیس ٹرانسفر کرنے کی، یہ تو پہلے کے تھے، سزا سے پہلے کے یہ سارے مطالبے تھے، لیکن وہ مطالبے یا وہ دلائل یا فیصلے تو وہ تسلیم نہیں کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ ہمایوں دلاور صاحب ہی یہ کیس سنیں گے، سپریم کورٹ سے لے کے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے، اور واپس جو ایڈیشنل سیشن جج تھے ٹرائل کورٹ کے ہمایوں دلاور صاحب، تو فیصلہ تو آ چکا، عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی، عمران خان صاحب جیل چلے گئے۔ اب جو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے یا ہٹا دیا گیا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ اس پہ کیا کہیں گے، کیا رد عمل دیں گے، یہ لطیف خسرو صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کے سزا کے بعد یہ مطالبات شاید ان کے نہیں تھے کہ ہمایوں دلاور صاحب کی ٹرائل کورٹ سے یہ کیس الگ کیا جائے۔ وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ یہ ہمارے خلاف تھے، یہ جج صاحب جو تھے یہ اس کے پاس عمران خان صاحب کا کیس نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ ماضی کو سامنے رکھ کے دلیل دے رہے تھے کیونکہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو سزا سنانے والے جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے عمران خان صاحب کے وکلا کیا رد عمل دیتے ہیں۔